بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما وسیدہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں تصویر بنانا اور مجسمے بنانا بالکل حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، بخاری کی کتاب اللباس ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5606۔ ارشاد فرمایا کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن اللہ جل مجدہ الکریم سب سے سخت ترین عذاب جس کو دے گا وہ یہ لوگ ہوں گے جو تصویر بناتے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر احادیث میں بھی اس کے علاوہ بھی کثیر احادیث ایسی ہیں جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجسمے بنانے کی، تصاویر بنانے کی اور اسی طریقے سے دیگر جو اس طرح کے افعال ہیں ان کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل بھرپور طریقے سے مذمت کی ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اہلیان اسلام کو اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا چاہیے۔ اب جیو نیوز کا جو حالیہ جو مسئلہ چل رہا ہے وہ مسئلہ یہی ہے کہ جیو نیوز نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے شائع کیے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ نوریوں کے خاکے نہیں ہوتے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے خاکے بنانا، خاکے کا لفظ ان پر صادق آتا ہی نہیں ہے، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر تو خاکے کا لفظ بالکل ثابت آ ہی نہیں سکتا، صادق آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل مجدہ الکریم کی عطا سے آپ نور ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم اہل سنت کے مطابق اللہ جل مجدہ الکریم کی عطا سے نور ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو نوری نبی کے خاکے بنانا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا اسلام اتنا غریب الوطن ہو گیا؟ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، ان کی عزت اور ان کا وقار اور ان کا ناموس اس قدر، ان کی ناموس کو اس قدر پس پش ڈال دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے جائیں، اور اس کو اگرچہ کسی اور نے بنائے تھے اور ان کو نشر کیا جائے اور اس کے بعد معافی تلافی پر جو ہم نے معافی مانگ رہے اور اس پر بات کو ختم کر دیا جائے؟ نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کام ہوا کیوں ہے، کیا یہ کام کرنے والے اس کے پیچھے کون سے کردار ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی جاہ و جلال اور آپ کے مرتبہ و کمال کو گویا کہ امت مسلمہ کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرنے کی ایک سازش ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ ہو یا اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ ہو، کسی بھی طریقے سے اسلامی تعلیمات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ان ذوات مقدسہ کے خاکے بنائے جائیں اور ان کو شائع کیا جائے۔ میں یہاں پر تمام علماء کرام کی توجہ دلانا چاہوں گا اور ارباب اقتدار کی بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ اس کام کے اندر کون ملوث ہے اور یہ سازش کیوں کی گئی ہے اور کس وجہ سے کی گئی ہے۔ صرف 15 دن کی تعطیل سے یا 15 دن جیو نیوز کو بند کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی شفاف طریقے سے اس کی تحقیقات کر کے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کی جو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہاں تک اس کو پہنچانے کا عمل کیا جائے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اعتبار سے آئندہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے۔ اللہ جل مجدہ الکریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔